السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی گفتگو پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں کے اغوا اور گرفتاریوں سے متعلق ہوگی اور اس حوالے سے تازہ ترین واقعہ اظہر مشوانی کا مبینہ اغوا ہے۔ اظہر مشوانی انتہائی نفیس آدمی ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اپنی نفاست اور متانت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہ پی ٹی آئی ڈیجیٹل میڈیا کی قیادت کرتے ہیں اور ان کا بنیادی کام نوجوان ولاگرز کو گائیڈنس فراہم کرنا ہے۔ اب ان سے منسوب کو ایک دو بیانات اور ایک انتہائی متنازع فوٹیج کا تذکرہ کہیں کہیں مل رہا ہے۔ میں نے بہت تلاش کی، مجھے کہیں ان کی ٹائم لائن پہ کوئی ایسی فوٹیج نظر نہیں آئی، لیکن اگر خدا نخواستہ ان سے یہ قصور سرزد بھی ہوا ہے تو انہوں نے ریموو کر دیا۔ اس پر آپ تنبیہ کر کے اگر کسی کو سخت ناگوار گزرا ہے، اور میں نے جو سنا ہے وہ میرے لیے بھی حیرت کا باعث اس لیے ہے کہ میں اظہر مشوانی کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ تو ہمیشہ نرمی اور متانت کا درس دیتے ہیں۔ اس طرح کی سخت اور ثقیل چیز ان کے ساتھ اگر منسوب ہوئی ہے یا ان سے سرزد ہوئی ہے تو یہ محض اتفاقیہ ہوگی۔ بعض اوقات آپ چلتے چلتے تھوڑے سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، اور میں چونکہ ذاتی طور پر یہ صورتحال بھگت چکا ہوں کہ بعض اوقات آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ پیریفری کے اوپر ہیں اور آپ لائن کراس کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ تھوک کے حساب سے لیڈروں کو، کارکنوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیں، ان کو باقاعدہ اغوا کرنا شروع کر دیں۔ اظہر مشوانی کی گمشدگی، میں اسے بہت لرزہ خیز واقعہ سمجھتا ہوں، اور مجھے وہ فلم یاد آ رہی ہے دی ڈس اپیئرنس آف گارسیا لورکا۔ ایک بہت بڑا کیریکٹر، ایک بہت ہی شاندار آدمی، اسپینش لٹریچر ہمیشہ فخر کرتا رہے گا ایک ایسے شخص پر جس کا نام گارسیا لورکا تھا، جس نے اس وقت کی استبدادیت کے خلاف آواز حق بلند کی اور اسی سلسلے میں اپنی جان تک نچھاور کر دی۔ اسے مخالف قوتیں اغوا کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ بیچارہ کبھی دکھائی نہیں دیا۔ اللہ نہ کرے اظہر مشوانی جیسے انتہائی ہونہار نوجوان کو ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن تاحال اس کی کوئی خبر ہم تک نہیں پہنچی اور اس بات کو 12 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے میں نے گزشتہ روز بھی ایک مختصر سی گفتگو میں گزارش کی تھی کہ جو ینگسٹرز ہیں ان کے خون میں بہت ابال ہوتا ہے، یہ ہمیشہ پرجوش دکھائی دیتے ہیں، خاص طور پہ جو نئے نئے ولاگرز ہیں، جو بلاگز لکھتے ہیں، جو اپنا مطمع نظر فوری طور پر پبلش کرتے ہیں، کیونکہ اب ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس نے ہر ایک کو ایڈیٹر بلکہ ایڈیٹر ان چیف بنا رکھا ہے۔ تو اکثر لوگ مادر پدر آزاد جو دل میں آئے، جو خیال، جو گمان میں آئے وہ لکھ دیتے ہیں، وہ چھاپ دیتے ہیں۔ اظہر مشوانی جیسے لوگ ایسے نوجوانوں کو ہمیشہ گائیڈنس فراہم کرتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اظہر کی غیر موجودگی میں پی ٹی آئی کے انتہائی نوآموز لوگ جو بالکل آج کل جنہوں نے لکھنا لکھانا شروع کیا ہے، ان کے بارے میں میں خود بھی تشویش کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ میں پی ڈی ایم سے متعلق لوگوں کے ولاگز پر بھی بعض اوقات معترض ہوتا ہوں کہ وہ بھی ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ایسی بات کر دیتے ہیں جو کسی بھی طرح تہذیب کے دائرے میں شمار نہیں کی جا سکتی۔ تو ان لوگوں کو گائیڈنس کی، فہم گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ سب پارٹیوں سے میں گزشتہ روز بھی درخواست کر چکا ہوں، میں نے خان صاحب سے خصوصی طور پہ مزید کہنا ہے، ایک دفعہ میں نے کہا، مزید کہوں گا کہ آپ اپنی پارٹی سے 2 یا 3 بندے نومینیٹ کریں جو وقتاً فوقتاً ان نوجوان ولاگرز کو پالیسی گائیڈ لائن دیتے رہیں۔ پالیسی گائیڈ لائن صرف پارٹی پالیسی سے متعلق ہی نہیں ہوتی، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پیریفری کو کراس نہیں کریں گے، آپ قانون شکنی کا ارتکاب نہیں کریں گے، آپ بعض ٹیبو ٹاپکس ہیں اس طرف نہیں جائیں گے۔ جو آزادی ہم اس وقت مانگ رہے ہیں اس کے لیے کم از کم 5 یا 10 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک ہی دن میں ساری آزادیاں نہیں مل جاتی، جتنی مل چکی ہے اور جتنی دھیرے دھیرے مل رہی ہے، قدرتی طریقے سے آرگینک انداز میں اسے آنے دیں، اسے ہی ہضم کریں۔ یہ بات نوجوانوں کو نہیں سوچتی، انہیں گائیڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے اظہر مشوانی اور دیگر لوگوں کی گرفتاریاں
بلکہ اظہر مشوانی کے بارے میں میں کہوں گا کہ اس کے مبینہ اغوا نے نفرت کی اس جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ اب یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے؟ یہ وہ کروا رہا ہے جو الیکشن سے بھاگنا چاہ رہا ہے۔ او بھائی، الیکشن سے کب تک بھاگو گے؟ یہ تو بکرے کی ماں والا حساب ہے، کب تک خیر منائے گی؟ تم 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ آگے لے جاؤ گے۔ نمبر 1، اس سے تم آئین شکنی کا ارتکاب کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی تعویل دے دو گے، آج سپریم کورٹ میں کیس لگے گا، بحث مباحثہ ہوگا، دیکھتے ہیں عدالت اس پر کیا رخ اختیار کرتی ہے، کیونکہ یہ حکم عدالت کی طرف سے آیا تھا۔ اس حوالے سے بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک دلچسپ بلکہ انتہائی مخولیہ ایپیسوڈ کل رونما ہوئی، اور مجھے ہنسی بھی آئی، اس پہ دکھ بھی ہوا کہ پی ڈی ایم والوں کی قسمت کا کوئی نہ کوئی کیلوری فونٹ کہیں نہ کہیں پڑا ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز عذاب بن کر نازل ہوئی رہتی ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے ایک خط لکھا جس میں فرمان یہ ہے ان کا کہ جناب ہم الیکشن اس لیے نہیں ہولڈ کر رہے پنجاب اور کے پی میں کہ وزارت خزانہ نے فنڈز دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہاں پر سیکرٹری خزانہ کو مینشن کیا گیا، میں نے خود پڑھی ہے یہ تحریر، اور ساتھ ایک بھونڈا سا بہانہ یہ کیا گیا کہ سیکرٹری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں آسٹیرٹی ڈرائیو کے تحت پیسے بچانے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف نے سختی سے کہا ہے کہ اس طرح کا ایکسپینڈیچر آپ نہیں کر سکتے۔ ابھی اس تحریر کی روشنائی خشک نہیں ہو پائی تھی کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایک بہت بڑی کلیریفیکیشن آ گئی، جو یہاں کے متعلقہ صاحب ہیں وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم نے کب کہا ہے یہ، اور ہم ایسا کیوں کہیں گے؟ الیکشن جمہوریت کا ایک پروسیس ہے جسے ہوتے رہنا چاہیے، ہم اس کو کیوں روکیں گے؟ آج سپریم کورٹ میں جب یہ کیس زیر بحث آئے گا تو مجھے یقین ہے کہ اس خط میں کیے گئے انتہائی مخولیہ بہانے کے سبب اور آئی ایم ایف کی انتہائی پرٹیننٹ ایکسپلینیشن کے سبب سرکاری وکیل کی پوزیشن مزید مخولیہ ہو جائے گی۔ اب آئیے کہ اس مسئلے کو حل کی طرف کیسے لے جانا ہے۔ تصادم کو تو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان از لوزنگ بائی دا آور۔ یہ بات ہم روز کہہ دیتے ہیں، ایک کان سے لوگ سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، اور یہ واقعی کلیشے بنتی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک نقصان دہ اور خطرناک فیکٹر ہے کہ پاکستان کا بہت نقصان ہو رہا ہے، پاکستان مسائل کا شکار ہو جائے گا۔ پاکستان ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں سے واپسی اللہ کرے کہ ممکن رہے۔ اب کیا جا سکتا ہے؟ آپ الیکشن اوائڈ کر رہے ہیں، یہ الیکشن کی تھرسٹ، اس کا زور لے کر بار بار اس کا تقاضا کر رہے ہیں، تو بات عقل کو تو لگتی ہے کہ 2 صوبوں کا الیکشن آج کروا کر تو 5 ماہ بعد وفاقی حکومت اور دیگر 2 صوبوں کا الیکشن کروانا، اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں تمام الیکشنز ہو جائیں، 2 ماہ وہ نیچے آ جائیں، 2 ماہ یہ اوپر چلے جائیں۔ اس طرح کر کے لے دے کر کے کچھ لے لو کچھ دے دو، کچھ سن لو کچھ سنا لو کی بنیاد پر معاملہ طے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ صرف اسی صورت ممکن ہے جب اس بات کو گارنٹی کرنے کے لیے پاکستان کے سب سے زیادہ مؤثر ادارے مثلا سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ اس بات کی یقین دہانی کروائیں، گارنٹی کروائیں کہ جناب مجوزہ تاریخ پر الیکشن ضرور کروائے جائیں گے، اس پر مزید بہانے بازی نہیں چلے گی، کوئی کیلیبری فونٹ ٹائپ نیا مخول نہیں کیا جائے گا۔